سورہ میم السجدہ پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 19 اور 20۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یحشر، لایا جائے گا، اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، الی النار، آگ کی طرف، فہم، پس ان کو، یوزعون، جمع کیا جائے گا، حتیٰ، یہاں تک، اذا ما جاؤہا، جب وہ آگ کے قریب پہنچ جائیں گے، شہیدہ، گواہی دیں گے، علیہم، ان پر، سمعہم، ان کے کان، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون، اس پر جو کام دنیا میں کرتے تھے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، لجلودہم، اپنی کھالوں سے، لما شہدتم، کیوں تم نے گواہی دی، علینا، ہمارے خلاف، قالوا، وہ کہیں گے، انطقنا اللہ الذی، ہمیں گویائی دی ہے اس اللہ نے، انطق کل شیء، جس نے گویا کیا ہر چیز کو، وہو خلقکم، اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سبھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ان عذابوں کا ذکر کیا تھا جو کفار پر دنیا میں آئیں گے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان عذابوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو کفار کو آخرت میں دیے جائیں گے۔ اب کیا ہے کہ سب سے پہلے سارے کافروں کو جمع کیا جائے گا۔ یوزعون کا لفظ بولا گیا ہے، یہ وضع سے بنا ہے، اور وضع کا مطلب ہوتا ہے باز رکھنا یا روکنا۔ پہلا کافر آئے گا، اس کو روک لیا جائے گا، آخری کافر تک سبھی کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور جب سبھی کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حضور کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے معاشر میں؟ تو سرکار نے فرمایا، اگر آسمان پر بادل نہ ہوں اور دوپہر کے وقت سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تنگی ہوتی ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا، اگر 14ویں کا چاند ہو اور رات کو بادل نہ ہوں تو تمہیں آسمان پر چاند دیکھنے میں کوئی تنگی ہوتی ہے؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمایا، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کو دیکھنے میں تمہیں اتنی ہی تنگی ہوگی جتنی سورج اور چاند کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔ یعنی کیا کہ تم اللہ کو دیکھو گے۔ پھر سرکار نے فرمایا، ایک بندے سے اللہ ملاقات فرمائے گا، اللہ اسے فرمائے گا، کیا یہ بات سچی نہیں ہے کہ میں نے تجھے عزت دی؟ کہے گا، ہاں اللہ۔ کیا یہ بات سچی نہیں ہے کہ میں نے تجھے مال و دولت دیا؟ عرض کرے گا، ہاں اللہ۔ کیا یہ بات سچی نہیں ہے کہ میں نے تجھے بیوی دی؟ عرض کرے گا، ہاں اللہ۔ کیا یہ بات سچی نہیں ہے کہ میں نے تجھے ٹھاٹھ باٹھ کی رئیسانہ زندگی دی؟ وہ عرض کرے گا، ہاں اللہ۔ کیا یہ سچی بات نہیں ہے کہ اونٹ گھوڑے میں نے تیرے لیے تابع کیے؟ عرض کرے گا، ہاں اللہ۔ اللہ پھر فرمائے گا، کیا تجھے میری ملاقات کا یقین نہیں تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا، نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا، جس طرح تو نے مجھے بلایا نا، آج میں تجھے بلا دوں گا۔
پھر دوسرا شخص آئے گا، اللہ یہی سوال اس سے کریں گے، کیا ایسا نہیں ہے کہ میں نے تجھے عزت دی؟ جی مولا سچ ہے۔ کیا یہ سچی بات نہیں ہے کہ میں نے تجھے عیش و عشرت دی؟ سچی بات ہے۔ میں نے تجھے رئیسانہ زندگی دی؟ سچی بات ہے۔ میں نے اونٹ گھوڑے مسخر کیے تیرے لیے؟ سچی بات ہے۔ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی؟ سچی بات ہے۔ تو اللہ فرمائے گا تجھے میری ملاقات پر یقین نہیں تھا؟ وہ عرض کرے گا نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اسی طرح بلا دیا جس طرح تو نے مجھے بلایا تھا۔ اب تیسرا شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ یہی سوال اس سے کریں گے، وہ کہے گا ہاں اللہ پاک ایسا ہی ہوا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کیا تجھے میری ملاقات پر یقین نہیں تھا؟ وہ کہے گا نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا پھر تیرے خلاف گواہی پیش کرتے۔ عرض کرے گا مولا میں نے کلمہ پڑھا، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے قرآن پڑھا، میں نے نیک اعمال کیے، جتنی مجھ میں کوشش تھی میں کوششیں کرتا رہا، نیک اعمال کی۔ اللہ فرمائے گا اچھا یہ بات ہے، ابھی ہم گواہ پیش کرتے ہیں۔ وہ بندہ دل میں سوچے گا کہ میرے خلاف کون گواہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مور لگا دیں گے۔ سب سے پہلے اس کے ران کا گوشت بولے گا، پٹ کا گوشت، پھر اس کی ہڈیاں بولیں گی، پھر اس کے ہاتھ بولیں گے۔ وہ گواہی دیں گے جو جو کام اس نے کیے تھے، اور یہ منافق ہوگا۔ پہلے دو کافر ہوں گے، یہ منافق ہوگا جو کہتا ہے میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں نے قرآن بھی پڑھا، میں نے نیک اعمال بھی کیے، لیکن دل میں نفاق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ گواہی دے گا، اس کے اعضاء گواہی دیں گے۔ اب وہ حیران رہ جائے گا کہ یہ اعضاء میرے خلاف گواہی دے رہے۔ اسے پھر حیرانگی کس بات پر ہوگی؟ وہ اپنی جلد سے مخاطب ہو کر، کھال سے مخاطب ہو کر کہے گا میں نے تیری خاطر سارا کچھ کیا، دنیا میں تو کبھی بولی نہیں تھی، آج کیسے بول پڑی ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دے گی کہ جس اللہ نے تجھے بلایا تھا نا، اسی اللہ نے آج مجھے بلایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اچانک سرکار نے تبسم فرمایا۔ یہ یاد رکھنا سرکار نے کبھی بھی کھل کھلا کر سرکار نہیں ہنسے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی سرکار کو اتنا ہنستے نہیں دیکھا جس کی وجہ سے حضور کے سارے دانت مبارک ظاہر ہو جائیں یا سرکار کا حلق نظر آئے۔ جس طرح ہم منہ پھاڑ کر ہنستے ہیں نا، کیا کہ لگاتے ہیں، اس طرح نہیں۔ سرکار زیادہ سے زیادہ تبسم یا مسکراہٹ، اس سے اوپر نہیں سرکار کے، کہکا نہیں لگایا کبھی بھی سرکار۔ یہ خیال رکھا کریں کہ کبھی بھی کسی محفل میں بیٹھیں کہکے سے بچا کریں۔ ہمارے دوست کئی دفعہ اس طرح ہنس رہے ہوتے ہیں کہ 100 بندہ سن رہا ہوتا ہے ان کے کہکے، اور یہ خلاف سنت ہے۔ ٹھیک ہے، صرف اتنی آواز بلند ہوئی کہ 20 لوگوں تک گئی۔ ایک صحابی اتنا ہنسے کہ صرف 20 لوگوں تک آواز گئی۔ تو میرے آقا نے اظہار ناراضگی فرما کر فرمایا جو میں دیکھتا ہوں نا، اگر تو دیکھ لے تو ساری زندگی یہ بھی نہ کرے۔ تبسم اور مسکراہٹ یہ جائز ہے، کہکا جائز نہیں ہے۔ تو سرکار نے کبھی کہکا نہیں لگایا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں حضور محفل میں بیٹھے ہیں صحابہ کی، تو حضور نے تبسم فرمایا، پھر سرکار نے خود ہی سوال کر دیا صحابہ جانتے ہو میں نے تبسم کیا؟ تو صحابہ کا ادب عجیب تھا۔ اتنا میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا، صحابہ اتنے مؤدب تھے۔ آج ہمارا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم ادب سے نکل گئے۔ بیوی کو یہ نہیں پتا خامد کا ادب کیا ہے، اولاد کو یہ نہیں پتا ماں باپ کا ادب کیا ہے، یہ نہیں پتا ان سے گفتگو کرنی کیسے ہے، بڑے کو یہ نہیں پتا چھوٹے سے کیسے بولنا ہے، اور چھوٹوں کو بالکل پتا نہیں ہے بڑوں سے کیسے بولنا ہے۔ اور اس چیز نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ حضور بچوں سے شفقت فرماتے تھے، سرکار سے بڑا کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود سرکار بڑوں کا احترام فرماتے۔
اور فرمایا کیا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، جس نے بچوں پر رحم نہ کیا اور بڑوں کی توقیر نہ کی وہ ہم سے ہے ہی نہیں۔ ہم گلے پھاڑ پھاڑ کر اپنے ماں باپ سے بول رہے تھے، بیوی اپنے شور سے بول رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ زندگی میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حضور سے تھوڑی اونچی بولی تو اچانک سیدنا صدیق اکبر تشریف لے آئے، یہاں سے پکڑا اپنی بیٹی کو گلے سے اور زمین سے اٹھا لیا ایک ہاتھ سے۔ سرکار دو عالم حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں اگر حضور مجھے نہ چھڑاتے تو مجھے میرا یقین تھا میرے باپ نے میری جان لے لینی تھی۔ اور کہا ابو بکر کی بیٹی تیری جرت کہ تو رسول اللہ کے سامنے اونچا بولے۔ یہ ایک ادب رسول بھی تھا اور دوسری طرف شور کا ادب بھی تھا کہ جو سکھایا گیا کہ خاتون کو کس لہجے میں اپنے شور سے بات کرنی ہے۔ اس لیے یہ خیال رکھا کریں۔ تو صحابہ نے ادب کے وہ اصول سکھائے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں۔ اب صحابہ کیا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کو پتہ ہے میدان عرفات میں ہے، صحابہ کو پتہ ہے آج 9 ذی الحجہ ہے، پتہ ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ تو میرے آقا نے پوچھا صحابہ آج کون سی تاریخ ہے؟ تو جواب میں آگے سے کیا کہتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ ادب دیکھیے، آج کون سا دن ہے، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ صحابہ کو پتہ نہیں تھا، جن نے احرام باندھے انہیں پتہ تھا نا آج کون سا دن ہے، ارکان ادا کر رہے تھے، لیکن ادب کا تقاضا یہ۔ یہاں بھی سرکار نے پوچھا کہ میں کیوں ہنسا، تو عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں ایک بندے کی اللہ سے کلام پر ہنسا ہوں۔ کلام، بندے کی اللہ سے کلام کیا ہوئی؟ اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہوا تو اللہ تعالی عز و جل نے جب اس بندے سے کلام شروع کیا تو بندے نے آگے سے کیا کہا، کیا اللہ یہ بات سچی نہیں ہے، تو نے مجھے ظلم سے اپنی پناہ دی؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں یہ بات سچی ہے کہ میں نے ظلم سے تجھے اپنی پناہ دی ہے۔ تو اس بندے نے آگے سے کہا مالک آج پھر میں اپنے خلاف صرف اپنی گواہی قبول کروں گا، کسی اور کی نہیں، کیونکہ تیرا وعدہ نا تو ظلم نہیں کرے گا، تو آج میرے خلاف کوئی اور گواہ نہیں قبول کیا جائے گا، میرے خلاف میری اپنی گواہی۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے بات تیری پسند ہے۔ اللہ نے اس کی زبان پر مہر لگا دی، اس کے جسم کو کہا بول، اب سارا جسم بول پڑا۔ تو وہ بندہ حیران رہ گیا کہ یہ تو بولتے نہیں تھے، تو یہ کیسے بول پڑے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں تو نہیں نا ظلم کر رہا، تو نے خود کہا ہے نا کہ اپنے خلاف اپنی گواہی قبول کرے گا، اب لے اپنی گواہی آپ قبول کر۔ تو اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے، یہ زبان نہیں بولے گی، یہ آنکھیں بولیں گی، یہ ناک بولے گا، یہ جسم کی کھال بولے گی، یہ بتائے گی کہ زندگی میں کیا کیا کرتوت کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا ما جاؤہا، جب وہ آ جائیں گے جہنم کے قریب، شہید علیہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم، ان کے کان، و ابصارہم، ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کی جلدیں یعنی ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون، اس پر جو وہ کرتے تھے، وقالو، اور کہیں گے لجلودہم، اپنی کھالوں سے، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ گرم کپڑا جو چوری کیا تھا تجھے بچانے کے لیے کیا تھا نا، وہ جو جھوٹ بول کر بوسکی کا سوٹ پہنا تھا وہ تیری ٹھاٹ باٹ کے لیے پہنا تھا نا۔ اوے کسی کا حق مار کر وہ باٹا کے 5000 کے شوز لیے تھے، پاؤں تجھے ہی بچانے کے لیے تھے نا۔ آنکھ تو نہیں نہ ٹکتی تھی، تجھے ہی نظارے دکھانے کے لیے کمپنی باغ گیا تھا نا، اور پھر تو چاہتی تھی تو تیری خاطر لڑکیوں کو تارتا رہا ہوں نا۔ ہاتھوں تم باز نہیں آتے تھے نا تمہارے لیے، وہ آگے سے یہ سبھی جواب دیں گے ہم نے کچھ نہیں کہا، یہ سارا تیرا اپنا ذائقہ تھا، ہم نے تجھے کچھ نہیں کہا، ہم تو تیرے تابع تھے، تو نہ ہلاتا تو ہم نہ ہلتے، تو نہ آنکھ اٹھاتا تو ہم نہ اٹھتی، تو نہ پاؤں سے چل کر جاتا تو ہم کہاں جاتے۔ تو وہ گواہی دیں گے
وقالوا لجلودہم، یہ کہے گا کھال سے، لما شہدتم علینا، کیوں گواہی دی تو نے ہمارے خلاف؟ قالوا، وہ آگے سے جواب دے گی، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اسی خالق نے آج مجھے گویائی دی ہے جس نے ساری چیزوں کو گویائی دی تھی۔ اور یہ گوشت کا بولنا، یہ کھال کا بولنا، یہ ہڈیوں کا بولنا، یہ کوئی عجوبہ نہیں ہوگا۔ یہ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کو کوئی ایسا بنایا ہے کہ یہ بولتی ہے، نہیں، وہ خالق ہے، وہ چاہتا تو آنکھوں سے باتیں کروا دیتا۔ زبان کا کمال نہیں ہے، زبان کا کوئی کمال نہیں ہے، زبان کو قوت گویائی اس اللہ نے دی ہے۔ وہ جو گیٹ پر بیٹھا اس کے پاس زبان نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، وہ نہیں بول سکتا، وہ نہیں باتیں کر سکتا، زبان اس کے منہ میں ہماری جتنی ہے۔ کیوں؟ یہ زبان کا کمال نہیں ہے، حکم ربی کا کمال ہے۔ اللہ جس مرضی اعضاء کو حکم دیتے وہی بولے گا۔ یہ حدیث میں آیا نہیں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں مکے میں اس پہاڑ کو میں جانتا ہوں کہ جس پہاڑ کے پاس سے میں گزرتا ہوں تو وہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیا یہ سیاق ستہ بخاری میں حدیث نہیں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ مکہ میں جا رہا تھا، جو کنکر، جو گھاس، جو پودا، جو درخت آتا میں اپنے کانوں سے سنتا، ہر کوئی کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیا یہ مسلم شریف کی حدیث نہیں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور کے ساتھ مل کر ایک تھال میں کھانا کھانے لگتے تھے نا تو لقمہ اٹھاتے تھے تو اس کھانے کی تسبیحاں ہم سنتے تھے، وہ کھانا تسبیحاں پڑھ رہا ہوتا تھا۔ جو حضور کھانا تناول فرما رہے تھے اس کھانے کا تسبیحاں ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ تو کھانے کو اللہ بلا سکتا ہے، پتھر کو بلا سکتا ہے، ابو جال کے ہاتھ میں کنکروں کو کلمہ پڑھوا سکتا ہے، تو اس اللہ کے لیے ہڈیوں گوشت کو بلوانا کون سا مشکل ہے؟ کمال زبان کا نہیں ہے کہ آپ مت سمجھیں یہ زبان کوئی بولنے کا آلہ ہے، نہیں، زبان بولنے کا آلہ نہیں، حکم ربی آلہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے تو یہ بول رہی ہے، اللہ کا حکم واپس ہو جائے، یہ زبان بھی ہوگی، یہ منہ بھی ہوگا، یہ دانت بھی ہوں گے، یہ کوئی لفظ نہیں بول سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اعضاء کو فہم بھی دے دے گا، قدرت بھی دے دے گا اور نطق بھی دے دے گا۔ مفسرین کرام نے لکھا یہ تینوں چیزیں اللہ اعضاء کو دے دے گا، ہاتھ کو فہم بھی ہوگا، نطق بھی ہوگا، ادراک بھی ہوگا، اور یہ بتائے گا کیا کیا کام کیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی اشارے کرے گا، سری الفاظ بولے گا، وہ الفاظ جو آپ کو بھی سمجھ آئیں گے، جو کرامن کاتبین کھڑے ہوں گے انہیں بھی سمجھ آئیں گے، اور رب العالمین کو بھی پتہ ہوگا۔ فصیح زبان میں یہ بتائے گا میرے ہاتھ سے ان سے کیا کیا جرم اس نے کیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ گویا ہم سلطانی گواہ خود پال رہے ہیں، سلطانی گواہ ہم خود پال رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم عقل مند ہیں۔ کبھی کسی نے سلطانی گواہ، یہ دیکھیں نا عدالتوں میں جہاں کسی کے خلاف کوئی سلطانی گواہ بنتا ہے نا، وہ اس کی تاڑ میں رہتے ہیں، جہاں موقع ملتا گولی مار دیتے ہیں تاکہ یہ مٹ جائے تو پھر کوئی گواہی نہیں دے گا۔ سلطانی گواہ نہیں ہونا چاہیے، باقی گواہ سارے ہم جھوٹے ثابت کر دیں گے، لیکن ہم اپنے سلطانی گواہ خود تیار کر رہے ہیں۔ ہاں، بازو کو ٹھنڈ نہیں لگنی چاہیے، سردیوں میں موٹر سائیکل چلانا، ہاتھوں پر گلوز چلا لو، ان بیچاروں کو ٹھنڈ نہیں لگنی چاہیے، سردیوں میں جوتا گرم لے لو، اوپر جرابیں چڑھا لو، ان کو ٹھنڈ نہیں لگنی چاہیے۔ یہ سلطانی گواہ جو ہم پا رہے ہیں نا، یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہی گواہی دیں گے ہمارے خلاف، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر انہی کو ہم اللہ کی اطاعت کی مشقت میں لگا دیں تو یہ سلطانی گواہ ہمارے لیے کتنے بہترین ثابت ہوں گے۔ اگر یہ ہاتھ ہمیں کہتا بھی ہے چوری کر تو ہم کہہ دیں نہیں، اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے چوری نہیں کر، تو یہ قیامت کے دن پھر کہے گا نا مالک میں نے تو اسے کہا تھا لیکن یہ باز آ گیا تیرے ڈر سے۔ سرکار نے فرمایا نا وہ جو 7 لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ بھی خوش نصیب ہوگا جسے کسی حسینہ جمیلہ عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے آگے سے جواب کیا دیا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے بٹھائے گا۔ اور سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ 2 جنتیں عطا کرے گا۔
دور فاروقی میں ایک شخص کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، ٹھیک ہے، وہ عورت اس کے گھر میں آ گئی، شدید سردیوں کا موسم تھا، وہ گھر سے باہر بیٹھ گیا، گھر گیا ہی نہیں اندر، بہانے سے باہر نکلا، اس کو کہا میں باہر چیز لے آؤں، اور باہر بیٹھا رہا ساری رات، سردی سے ٹھٹر کر مر گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلا تو حضرت عمر اس کی قبر پر گئے اور قبر پر ہاتھ مار کر کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے رحمان میں فرمایا جو اللہ سے ڈر کر مرا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ بتا اللہ نے سچا وعدہ کیا؟ قبر سے آواز آئی عمر اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کی، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کی۔ تو یہ گواہی دیں گے ہمارے خلاف، کہیں گے انتقن اللہ الذی، اسی رب نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی تھی، اور اسی نے اول مرتبہ پیدا کیا، اور جس نے اول مرتبہ پیدا کیا اب تمہیں قبروں سے دوبارہ خلق کیا اور تمہیں اپنی بارگاہ میں لے آیا، تو اس کے لیے کون سی مشکل ہے کہ وہ ہمیں گواہی کے لیے کہہ دے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ